مارگلا کی پہاڑیوں سے اترتے ہوئے میں ایک چٹان کے قریب رک گیا۔ چٹان پر ابھی تک چیونگم چپکی ہوئی تھی۔ میں نے ناخن سے چیونگم کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے چٹان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ میں پتھر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتھر کی رگوں میں تیرتا ہوا لمس محسوس ہونے لگا اور مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ انسان کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ اس انسان سے وابستہ یادیں نہیں بھلا سکتا۔ یہ یادیں پتھر سے چپکی ہوئی چیونگم کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی دماغ کی رگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی چٹان ہوتی ہے اور اس چٹان پر یاد کی کوئی نہ کوئی چیونگم چپکی ہوتی ہے، اور اس چیونگم کے ساتھ کسی نہ کسی ہاتھ کا لمس ہوتا ہے، اور یہ لمس کئی سال تک پتھر کی یادداشت میں زندہ رہتا ہے۔ ہم انسان کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھیں ہماری یادداشت کے کسی نہ کسی صندوق میں پرانی رضائی جہیز کی کسی چادر کی طرح ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اور ہم جب بھی وقت کے کسی موڑ، یاد کے کسی چٹان کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس صندوق کا ڈھکن کھل جاتا ہے اور وہ چادر اور وہ پرانی رضائی باہر نکل آتی ہے۔ یہ رضائی، یہ چادر ایسوسیشن ہوتی ہے، اور انسانوں کی انسانوں سے ایسوسیشن کبھی نہیں مرتی۔ یہ شاید پرانی بھی نہیں ہوتی، یہ بھولی بھی نہیں جا سکتی، اور شاید یہ ماضی کا حصہ بھی نہیں بن سکتی۔ انسان اسے ہر حال میں کیری کرتا ہے، اور ہمارے حال کے ہر دن کی آنکھ اس ایسوسیشن کے صحن میں کھلتی ہے۔ اعجاز قادری میرا آرکیٹیکٹ دوست ہے۔ یہ کوئٹہ میں ہوتا تھا۔ کوئٹہ کے حالات خراب ہوئے تو یہ فیملی کو لے کر اسلام آباد آ گیا۔ ہم ہفتے میں کئی بار ملتے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں اعجاز قادری کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی نیا رنگ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں کل اس سے ملا تو مجھے اس کی ایک بات نے حیران کر دیا۔ اعجاز قادری نے مجھ سے کہا کہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ، سب سے گہرا تعلق ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ انسان آج تک اس رشتے کی گہرائی، اس کی وسعت اور رشتے میں موجود رنگوں کا اندازہ نہیں لگا سکا، لیکن جب بچہ ماں کے سامنے مر جاتا ہے، جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ماں اس رشتے کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ وہ اس تعلق کے انتقال کے بعد زندگی کو نئی شکل، نئی صورت میں قبول کر لیتی ہے، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر ماں بچے کے بعد زندہ رہ سکتی ہے تو دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، لیکن پھر ہمارے سامنے اس سوال نے سر اٹھایا کہ انسان رشتے اور تعلق ٹوٹنے کے بعد اندر سے زخمی کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ڈپریشن، فرسٹریشن اور ذہنی خلجان کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بھی دنیا کا مہنگا ترین سوال ہے۔ انسان دو طرح کے رشتوں میں بندھا ہوتا ہے: خونی رشتے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے رشتے۔ انسان کچھ رشتوں کے معاملے میں بے بس ہے۔ ہماری ماں کون ہوگی، ہمارا والد کون ہوگا، اور ہمارے بہن بھائی اور بچے کون کون ہوں گے، ہم میں سے کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے اور نہ ہی ہم اس پر قادر ہیں۔ لیکن ہماری بیوی کیسی ہونی چاہیے، یا ہمارا شوہر کون ہوگا، یا پھر ہمیں کون سا شخص دوست کے روپ میں قابل قبول ہے، ہم بڑی حد تک اس پر قدرت رکھتے ہیں، اور ہم اپنا یہ اختیار زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے رشتے بناتے ہیں۔ اب سوال دکھ کا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ دکھ اپنے بنائے ہوئے رشتے دیتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی چند لوگ ہوں گے جو اپنے والد، اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنے بھائی اور اپنے بچے سے بچھڑنے کے بعد دیوداس بن گئے ہوں، یا کسی نے اپنی بہن کی یاد میں تاج محل بنا دیا ہو، یا پھر کسی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی یاد میں ہیر وارث شاہ لکھ دی ہو۔ لیکن محبوبہ، بیوی یا دوست کی جدائی میں ہزاروں داستانیں بھی لکھی گئیں، تاج محل بھی بنے، اور لوگ دیوداس بن کر گلیوں کی خاک بھی چھانتے رہے۔ دنیا میں صرف چند مثالیں ہوں گی جن میں کسی شخص نے اپنے بھائی، بہن، بچے یا والدین کی جدائی میں خودکشی کی ہو۔ لیکن محبوبہ کی جدائی میں خودکشی کی خبریں ہم روز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے بنائے ہوئے رشتوں، اپنے گڑے ہوئے تعلقات کی وہ چبھن ہے جو نگلے ہوئے بلیڈ، سوئی یا کانچ کے ٹکڑوں کی طرح انسان کو اندر سے کاٹتے ہیں، اور انسان اس تکلیف سے بچنے کے لیے مجنوں، دیوداس یا پاگل بن کر گلیوں میں چکراتا پھرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کے بغیر زندہ رہ لیتی ہے، لیکن دیوداس دوستیوں اور محبتیں لٹنے کے بعد سوکھے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔
میں اعجاز قادری کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور محبت کے اسرار ہم دونوں پر کھلتے چلے جا رہے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ انسان کے جانے کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے، اور پیچھے رہ جانے والی یہ چیز انسان کو آرام سے کیوں نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ چیز شاید ایسوسیشن ہوتی ہے۔ یہ پہاڑوں، سڑکوں، چوکوں اور گلیوں کے موڑوں پر چھپکی ہوئی وہ چنگم ہوتی ہے جو انسان کو حال اور مستقبل کی طرف نہیں بڑھنے دیتی، جو آگے جانے والے ہر راستے کی دیوار بن جاتی ہے، اور انسان روز یہ دیوار توڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دیوار اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ انسان کی زندگی رک سی جاتی ہے، اور یہ ایسوسیشن کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں جب بھی سیلاب زدہ علاقوں کو دیکھتا ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کیمپوں میں پڑا دیکھتا ہوں، زندگی کو کشکول بن کر دوسروں کا راستہ دیکھتے دیکھتا ہوں، تو دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ سیلاب تو گزر جائے گا۔ کناروں سے باہر نکلے دریا، بیراج، ڈیم اور نہریں واپس اپنے کناروں پر چلی جائیں گی۔ کیمپوں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے لوگ بھی واپس لوٹ جائیں گے، لیکن سیلاب سے وابستہ تلخ یادیں ہمیشہ ان لوگوں کے شعور میں گڑی رہیں گی۔ ان کے گھروں کی گری ہوئی دیواریں، ان کا پانی میں ڈوبا ہوا فرنیچر، ان کی بیٹیوں کا جہیز، ان کے بچوں کی کتابیں، ان کے کپڑے، رضائیاں اور گدے، ان کی اجڑی ہوئی دکانیں، ان کی فیکٹریاں اور ان کے گودام انہیں ہمیشہ تڑپاتے رہیں گے۔ ماؤں کے بچے مر جاتے ہیں، بچوں کے جسم قبر کے کیڑوں کا رزق بھی بن جاتے ہیں، اور انسان ان قبروں کی نشانیاں بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن کیا ماں بیٹے کی یادیں بھی بھول جاتی ہے؟ کیا یہ بیٹے کی یادوں، بیٹے کی چیزوں سے وابستہ ایسوسیشن کو بھی بھلا دیتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان ایسوسیشن کا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ماں جب بھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے ہم عمروں کو دیکھتی ہے، یہ اس کے سابق کلاس فیلوز کو کامیاب ہوتا، انہیں بڑا ہوتا، ان کی شادیاں ہوتے، بچے پیدا کرتے اور اپنی بیوی کے ساتھ کہہ لگاتے دیکھتی ہے، تو اس کا پورا ذہن بیٹے کی یادوں سے منور ہو جاتا ہے، اور وہ سارا دن آنسو چھپا چھپا کر گزار دیتی ہے۔ اس کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں، اور وہ اس آتش فشاں کو آنسوؤں سے بجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آپ تصور کیجئے سیلاب کے شکار 2 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں گھر کے صحن کی گری ہوئی دیواروں سے لے کر عزیزوں، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کی نعشوں تک ان کی زندگی کی کتنی ایسوسیشن ہوگی، اور وہ انہیں باقی زندگی تڑپاتی رہیں گی۔ یہ لوگ بارش، پانی اور دریاؤں کی آواز سے کس طرح تڑپیں گے، اس کا اندازہ صرف ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو اس اذیت سے گزرا ہو، جس نے دیوار سے لے کر انسان تک ایسوسیشن کو بنتے اور ٹوٹتے دیکھا ہو۔ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھولنے کی نعمت دے رکھی ہے، لیکن ہم یاد کی اس چٹانوں کو نہیں بھول سکتے جن کے کناروں پر چوئنگم کے نشان برسوں تک باقی رہتے ہیں۔ انسان کو انسان فراموش کر دیتا ہے۔ ہم سے جب کوئی شخص الگ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی شکل بھولتے ہیں۔ ہمیں شروع میں اس کا چہرہ دھندلا دکھائی دیتا ہے، ہم پھر اس کے خد و خال بھولتے ہیں، ہم پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز کو بھول جاتے ہیں، ہم پھر اس کی نرمی اور گرمی دونوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آخر میں ہم اسے پورے کا پورا فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی 2 چیزیں ہمارے دماغ میں رہتی ہیں، اس کی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ۔ ہم جب بھی کسی دوسرے شخص کو اس کی طرح مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا پھر ہمیں کسی دوسرے شخص کی آنکھوں میں وہی مانوس چمک نظر آتی ہے، تو ہماری میموری فوراً فریش ہو جاتی ہے، اور ہمیں وہ بھولا ہوا شخص اپنی شخصیت کے تمام رنگوں کے ساتھ دوبارہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن یہ آنکھیں اور یہ مسکراہٹ ہمیں یاد نہ بھی آئے تو بھی ایسوسیشن کی ہزاروں لاکھوں ٹھوکریں ہماری زندگی میں باقی رہتی ہیں۔ ہم روز کسی نہ کسی چٹان کے پاس رک جاتے ہیں اور ناخن سے چوئنگم کی لکیریں توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ گم ہوئے، الگ ہوئے اور مرے ہوئے لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنی خطرناک ان کی چوئنگم، ان کی چٹانیں اور ان سے وابستہ ایسوسیشن ہوتی ہیں۔ السلام علیکم،
آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔